لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی، سکون کی، امن کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم رحم کیے جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپس کے اختلافات ہوں تو چاہیے کہ صلح کرائے، ایک دوسرے کو جوڑیں، ملا کر رکھیں، یہ تعلیم دی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے تعلقات کو مختلف ایگزامپلز کے ذریعے سمجھایا۔ کبھی کہا کہ مثل المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ تعلقات عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت میں اینٹ ایک دوسرے کے ساتھ لگی رہتی ہیں، مومن کو چاہیے کہ سب لوگ مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں، تعلقات اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ کہیں کہا کہ ایک مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم میں کسی جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح کسی مومن کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف اپنی تکلیف سمجھے، اس درد کو اپنا درد سمجھے۔ ایک مومن کے درمیان تعلقات یہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک بہترین مثال آپس کے تعلقات مومن کے سلسلے میں نبی نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ یہ ہے تو چھوٹی حدیث لیکن اس میں بہت زیادہ معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مختصر ہوتی تھی لیکن اس کے مفاہیم، معنی، مطلب بہت زیادہ ہوتا تھا۔ عربی کی خصوصیت بھی یہ ہے، اور جبکہ اللہ کے رسول کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی مختصر گفتگو کرتے تھے لیکن اس میں بہت زیادہ معنی پائے جاتے تھے۔ آج کے خطبے میں ہم یہی دیکھیں گے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آئینے کا ایگزامپل کیوں دیا، کیوں مثال دی آئینے کے ساتھ؟ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے زندگی میں جینے کا سلیقہ،
یہ حدیث جو نبی نے بتائی المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ ہمیں بتاتی ہے ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کیسے سلوک کرنا چاہیے، ہمارا بیہیویئر کیسی ہونی چاہیے، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو اس کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں مختصر حدیث میں ہمیں مانا، مطلب اگر غور کریں گے تو ہمارے لیے بہت سے نصیحتیں ہیں، بہت سے عبرت ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بتائی ہیں، اس میں کتنے مفہوم پائے جاتے ہیں، کتنی باریک باریک باتیں اس میں نکالی جاتی ہیں، جس سے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھے، جیسے آئینہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، مومن کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو بھی آئینے کی طرح صاف رکھے، شفاف رکھے۔ دلوں میں کینہ کو پالنا، نفرتوں کو جنم دینا، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جلن جیسے جذبے کو پیدا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شیطان اس کے ذریعے، وسوسہ کے ذریعے سے درمیان میں پھوٹ ڈالتا ہے، آپس میں رشتوں کو بگاڑتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ نے کہا شیطان ان کے درمیان وسوسے پیدا کر کے دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں بہت سی غلطیاں نہیں ہوتی بلکہ غلط فہمیاں ہوا کرتی ہیں، غلط فہمیاں رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ مجھے دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، میں آپ کو دشمن سمجھ بیٹھتا ہوں، اصل میں غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی بلکہ غلط فہمیاں زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے دلوں کا بار بار جائزہ لینا اور اپنے دلوں کو صاف اور شفاف رکھنا۔ آئینہ تبھی آپ کا چہرہ دکھائے گا جب وہ صاف ہو، پاک ہو۔ اگر آئینہ کے اوپر میل کچیل ہو، دھول ہو تو آپ کی تصویر کو صحیح طریقے سے نہیں دکھائے گا۔ اسی طرح مومن کے دل میں اگر میل کچیل ہو، حسد، کینہ، کپٹ جیسے جذبات، وہ سامنے والے سے کبھی انصاف نہیں کرے گا۔ انصاف وہی کر سکتا ہے دوسرے کے ساتھ، ایک مومن کے ساتھ رشتہ وہی قائم کر سکتا ہے، ریلیشن کے درمیان اپنے ریلیشن شپ کو وہی مضبوط کر سکتا ہے جو اپنے دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد جیسے میل کچیل کو دور کرے۔ تو یہ مثال سے ہمیں پہلی بات معلوم ہوتی ہے، ایک مومن کے دل کی مثال آئینے کی طرح ہے۔ جیسا آئینہ صاف اور شفاف ہے، دل بھی ہمارا صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ دیکھو میرے اندر جو خامیاں ہیں، میرے اندر جو کمی ہے، تبھی پتہ چلے گا جب میں اپنے آپ کو آئینہ کے سامنے پیش کروں۔ آئینہ خبر دے گا کہ میرے چہرے میں کہاں داغ ہے، کہاں دھبے ہیں، میرے اندر کیا کمی ہے۔ جب میں سامنے جا کر کھڑوں گا آئینے کے سامنے، تبھی تو مجھے پتہ چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک مومن کو چاہیے اپنے اندر کی جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اپنے خیر خواہ بھائی کے پاس پیش کرے اور کہے کہ بھائی بتاؤ کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا خامیاں ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور میں خود کو سیدھا سمجھتا ہوں، خود کو میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہوں، لیکن میری اندر کی جو مائنس پوائنٹ ہے، کمیاں ہیں، مجھے نظر نہیں آتی۔ وہ چیزیں مجھے کب معلوم ہوگی؟ جب میں اپنے خیر خواہ دوست کے پاس، جو ہمارا واقعی ہمدرد ہے، اپنے بھائی کے پاس جا کر کہتا ہوں مجھے ذرا بتاؤ کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا غلطی ہے، میرے بولنے کا انداز کیسا ہے، میرے کریکٹر کیسے ہیں، میں بول چال، یہ ساری چیزیں میری کریکشن کرو۔ یہ کہنا یہ ہمیں حدیث سکھاتی ہے۔ ورنہ تو بہت سے لوگ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خود کو نیک سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسے ہوں، میں ایسے ہوں۔ اللہ نے منع کیا، یہ صفت مومن کے لائق نہیں ہے۔ کون کیسا ہے؟ اللہ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ، اللہ جانتا ہے کون کتنا پاک ہے، کون کتنا ناپاک ہے، اللہ جانتا ہے۔ خود کی تعریف مت کرو، یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت میں واضح کر دیا۔ تو لہٰذا انسان اپنی غلطی کو جلدی نہیں مانتا۔ تو حدیث ہمیں بتاتی ہے، تو آپ کے جو خیر خواہ ہیں ان کے پاس جا کے اپنے آپ کی اصلاح کرنا، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ جیسے آئینہ کے سامنے کھڑنے سے ہی ہمیں معلوم ہوگی ہمارے اندر کیا کمی ہے، ویسے ہم اپنے مسلمان بھائی کے پاس کہنے سے ہی بات معلوم ہوگی کہ میرے اندر کیا کمی ہے، تو وہ سامنے والا ہمارا کریکشن کرے گا، اصلاح کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، المؤمن مرآۃ المؤمن میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہماری کمی ہی نہیں بلکہ ہماری خوبی بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ تو بتاتا ہے آئینہ، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو خوبی وہ بھی بتاتا ہے۔
حسن کیسا ہے، میرا لباس کیسا ہے، میرا چہرہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں اچھائیاں آئینہ بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ کمیوں پر، غلطیوں پر نظر نہ رکھے، بلکہ سامنے والے کے اندر جو خوبی ہے اس کو بھی دیکھا کرے، اس کے اندر اچھائیاں اسے بھی دیکھا کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ غلط سوچ، نیگیٹو تھاٹ، کس کے اندر کون سی غلطی ملے گی، کون غلطی کرے گا، وہ اسی سوچ میں رہتے ہیں۔ معاشرے میں، خاندانی زندگی میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بھی، آپ کے زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ الٹا سوچنے والے، ہمیشہ غلطی پکڑنے والے زیادہ ہوں گے، ہماری اچھائیاں ان کو نظر نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں خامیاں بتاتے ہیں تو وہیں خوبیاں بھی بتانا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کی اچھائیاں ہم نہ نظر آتی ہے، لیکن دوسروں کی صرف خامیاں نظر آتی ہے، دوسروں کی اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ اور اپنے دوست کی محبت میں آ کر ہمیں اپنے دوست کی اچھائی نظر آتی ہے، وہی دشمن کی اچھائی نظر نہیں آتی، ہمیشہ دشمن کی خرابیاں نظر آتی ہے، خامیاں نظر آتی ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے اگر دشمن کے پاس خوبی ہے تو اس کو بیان کرے، اچھائی ہے تو جتنا ہے اسے ضرور ذکر کر، یہی تو اصل بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ نے کہا ایمان والو اللہ کے انصاف قائم کرو۔ ایک دوسرے آیت میں بتایا ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، بھلے سے تمہارے اندر بھی اگر خامیاں ہو اور تمہارے والدین بھی کیوں نہ ہو، رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، انصاف قائم کرو۔ یہ نہ دیکھو ہمارے ماں باپ ہیں، وہ غلطی کرے تو وہ کوئی بات نہیں، ہمارا بھائی ہے، ہمارا خاندان کا آدمی، اسے چھوڑو، کسی اور کو پکڑو، ایسا نہیں ہے۔ سب کے ساتھ انصاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جس طریقے سے آئینہ خامیوں کے ساتھ اچھائیاں بھی ذکر کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو چاہیے، ایک مومن کی خامیاں جہاں نظر آتی ہیں اس کی خوبیوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کی اچھائیوں کو بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، المومن مرآۃ المومن میں یہ بھی شامل ہے۔ آئینہ کے سامنے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہماری کمی کو، ہمارے داغ دھبے کو اتنا ہی بتاتا ہے جتنا ہمارے چہرے پر لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹے دھبے کو بڑا کر کے بتائے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے اگر ہم کسی مومن کے پاس کمی دیکھتے ہیں، خامیاں دیکھتے ہیں، جتنی خامی ہے اتنی بیان کرے۔ رتی کو ہتی کرنا، چھوٹی بات کو بڑا کر کے پیش کرنا، رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کرنا، یہ اچھی بات نہیں، مومن کے لائق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن معاشرے میں اسے اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، بیچارہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور اس بات پر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جو جتنا بات ہے اتنا ہی کہیں، صحیح ہے تو صحیح کہیں، کمی ہے تو کمی کہیں، لیکن جتنی بات ہے اتنی ہی بتائیں۔ جیسے آئینہ جتنی ہمارے اندر کمی ہے اتنا بتاتا ہے، ویسے ایک مومن کو دوسروں کی کمی کو اتنی ہی بتانی چاہیے جتنی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، المؤمن مرآۃ المؤمن میں یہ بھی شامل ہے۔ مومن کا آئینہ اس معنی میں کہ آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہماری کمیوں کو بتاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں تو دوسرا آئینے کے سامنے آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ آئینہ دوسروں کے سامنے پیش کرے کہ فلاں صاحب جو تمہارے سے پہلے گئے تھے ان کے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ داغ دھبے ہیں، دوسروں سے کبھی بیان نہیں کرتا آئینہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے اندر عیب دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ اس سے بتائیں، کسی اور سے نہ کہیں اس کی کمیوں کو، خامیوں کو۔ کتنی بہترین بات، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی مثال کے اندر ہماری زندگی میں جینے کا سلیقہ بتایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کسی کے اندر کمی کو، خامیوں کو، شریعت کہتی ہے ہم ڈائریکٹ اسے تنہائی میں بلا کر بتائیں کہ آپ کے پاس یہ کمی ہے، خامیاں ہیں، یہ تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ کسی کی غلطی مل گئی، سب گلی گاؤں میں اسے پھیلانا، سب کو اس کی غلطی کو اظہار کرنا، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں، جائز نہیں ہے۔ ورنہ تو معاشرے میں نے کہا ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہاں غلطی ملے گی، کہاں کمی نظر آئے گی، فوراً اسے نوٹ کرنا، پبلک کے سامنے پیش کر، یہی تو غیبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرو، یہ غیبت ہے۔ قرآن نے کہا غیبت کرنا اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو کتنا بڑا گناہ بتایا گیا۔ جیسا آئینہ خاموشی سے ہماری اصلاح کرتا ہے، ویسے مومن کو چاہیے کہ دوسروں کے اندر کمی دیکھتے ہیں، غلطی دیکھتے ہیں، خاموشی سے اس کی اصلاح کرائیں۔ ایسا نہیں کہ سب کے سامنے اسے ذلیل کریں، غلط ہے۔ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی شخص کو ٹارگٹ کر کے اسے ذلیل کرنا
یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں پروگرام ہوتے ہیں اور ہم کسی کو ٹارگٹ بنا کے سب کے سامنے اس کی کمیوں کو ذکر کرتے ہیں، کیا یہ مسلمان کے لائق ہے؟ کئی جگہ پر ایسے غلطیاں ہوتی ہیں، اسکول میں، کالجز میں، کئی جگہ پر ہوتی ہیں۔ ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹ کو انسلٹ نہیں کرنا دوسرے بچوں کے سامنے، اسے کھڑا کر کے اسے بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں بھائی کو ٹارگٹ کرنا، بہنوں کو ٹارگٹ کرنا، ساس کا بہو کو ٹارگٹ کرنا، اس کی غلطی کو عین موقع پر اس کا اظہار کرنا، کیا یہ نہیں چلتا معاشرے میں؟ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ جو دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑتے ہیں اس مقصد کے ساتھ ہم ان کو ذلیل کریں، نبی فرماتے ہیں جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ دوسروں کو اس کے عیب کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ آج ہم دوسروں کو ذلیل کریں گے، وہ دن دور نہیں کہ آپ بھی ذلیل ہونے والے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کسی کو ذلیل کیا اس وقت تک وہ آدمی نہیں مرے گا، جس نے ذلیل کیا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ خود ذلیل نہ ہو جائے۔ ذلیل ہو کر ہی وہ مرے گا، بھلے سے وہ گھر میں چھپ کر بھی کیوں نہ بیٹھ جائے، رسوائی اس پر آ کر رہی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں جو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیے، وہ خود ذلیل ہوئے، بدنام ہوئے۔ اسی لیے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ کسی کی بھی غلطی دیکھتے ہیں تو اسے واٹس ایپ میں شیئر کرنا، فیس بک میں ڈالنا، یہ تو ہماری عادت بن گئی ہے آج۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم مومن، نمازی، ہم نے قربانی کی، حج کیے، ہم حاجی ہیں، فلاں ہیں، لیکن یہ سب حرکتیں ہم لوگ مسلمان نام رکھ کر بھی کرتے ہیں۔ غلطیاں لیے واٹس ایپ میں ڈال دیے، ذلیل کر دیے فلاں کا نام لے کر، اچھی بات نہیں۔ اگر واقعی آپ ہمدرد ہیں، کسی کو رسوا کر کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اصلاح کرنی ہے تو خاموشی سے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے تھے، کہتے تو کہتے بیان میں، جمعہ میں، خطبے میں، کیا ہو گیا فلاں نے ایسا کیا، کیا ہو گیا فلاں ایسا کرتے ہیں، فلاں کے کبھی نام نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جیسے میرے بھائیوں آئینہ ہمیں خاموشی سے ہماری اصلاح کرتا ہے، ایک مومن کو چاہیے کہ دوسری مومن کی غلطی دیکھتے ہیں تو آہستہ سے خاموش اصلاح کریں، نہ کہ اسے دوسروں کے سامنے پھیلاتے رہے۔ المومن مرآۃ المومن میں یہ بھی مطلب شامل ہے میرے بھائیوں۔ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہمارے ظاہر کو بتاتا ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، بال کیسے ہیں، آئینہ ظاہر کو بتاتا ہے، باطن کو نہیں بتاتا۔ ایسا نہیں کہ آئینہ ہمارے دل کے اندر جو غم ہے وہ بتائے، نہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارا دل سیاہ ہے یا سفید ہے، آئینہ نہیں بتاتا تو صرف ظاہر کو بتاتا ہے جو اسے نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے ایک مومن کو چاہیے کہ کسی مومن کے ظاہر کو دیکھے، باطن کو نہ دیکھے، ظاہر کا فیصلہ کرے، باطن کا فیصلہ نہ کرے۔ ایک آدمی نمازی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بس ہمیں اسے مسلمان سمجھیں گے۔ دل کی بات اللہ جانتا ہے، دلوں پر جھانک کر دیکھنا، دلوں کے پیچھے پڑنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہم ظاہر کا فیصلہ کریں گے۔ کوئی آدمی آ کر ہمارے سے ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے نیک ہی سمجھیں گے، اچھائی سمجھیں گے، خیر خواہ سمجھیں گے۔ اب یہ سمجھنا نہیں اس کے دل میں ہمارے خلاف نفرت ہے، حسد ہے، صرف وہ ایکٹنگ کر رہا ہے ملنے کے لیے، ورنہ تو ہمارے پیچھے وہ بہت نفرت رکھتا ہے، فلاں رکھتا ہے۔ یہ سوچ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو ظاہر دکھتا ہے ہم وہی فیصلہ کریں گے، باطن اللہ کے حوالے ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ ہی دلوں کی بات کو جانتا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم دلوں کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ تو جیسے آئینہ جو ہے نا ہمارے ظاہر کو بتاتا ہے، وہ باطن کی پرواہ نہیں کرتا، باطن کا اظہار نہیں کرتا، ویسے ایک مومن کو چاہیے دوسرے مومن کے ظاہر کو دیکھے، باطن کو نہ دیکھے۔ باطن اللہ کے حوالے ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں المومن مرآۃ المومن میں یہ بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ ہمیں آ کر اصلاح کرتا ہے، ہماری غلطیوں کو بتاتا ہے اچھے مقصد کے لیے، تو ہمیں اسے غور سے سننا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے سننا ہی نہیں چاہتے، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، میں ہی سیدھا ہوں، تم سب خراب ہو۔ اگر اس کے پاس جا کر کہیں کہ بھائی تیرے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، یہ تیرے اندر جو مائنس پوائنٹ ہے، تو بھڑک جاتے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں، کوئی آدمی کہتا ہے پہلے غور سے سنو، اس کے بعد سوچو کیا واقعی میرے اندر یہ خامی ہے، کیا واقعی میں غلطی کر رہا ہوں، اس کے بعد اسے اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہماری غلطی کو بتاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، ہمارے داغ دبے کو بتائے، آپ غصے سے اسے آئینے کو پھوڑ دیے اور اسے چور چور کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ویسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے،
آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی اصلاح کی خاطر کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہے، بھائی آپ کے اندر ایک کمی ہے، یہ خامیاں ہیں، تو آپ اس سے ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں ہونا، بلکہ اسے قبول کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ غلطی کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو میں نے کہا نا بہت سے لوگ اپنی غلطی کو اتنی آسانی سے نہیں مانتے۔ اگر آدمی اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہی عزت والا شخص ہے، عاجزی کی دلیل ہے، ورنہ تو کون ہوتا بولنے والا؟ تو اپنا کام دیکھ، میں کیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا، میری لائف سٹائل ویسے ہی ہے، میرے جینے کا سلیقہ ویسے ہے، میرے اندر کمی ہے تو رہنے دو، میری اصلاح نہ کرو، ایسے بھڑک جاتے ہیں اور خود کو تکبر میں عمدہ کر لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو المؤمن مرآت المؤمن کا یہ ہمیں درس یہ ہے کہ اتنے مفاہیم، سبحان اللہ، اس حدیث کے اندر اور بھی معنی اور مطلب اس کے اندر اگر غور کیا جائے، اس میں بہت سارے ہمارے دروس اور نصیحت کی چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھیں، ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے عیب کو دیکھتے ہیں تو اسے آہستہ سے تنہائی میں سمجھائے، جتنا بتانا ہے اتنا بتائے اور دوسروں کے سامنے اسے شیئر کر کے اسے ذلیل نہ کرے۔ اور ایک مومن دوسرے مومن کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کسی کو غلطی دے کے خاموش رہ جائیں، نہیں، غلطی کو غلطی کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو آپ غلطی کو دے کر خاموش رہتے ہیں تو آپ بھی بہت بڑے گنہگار ہو گئے۔ ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، صرف علماء عالموں کی ذمہ داری نہیں، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی جگہ میں جہاں بھی مسٹیک دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرے۔ 3 مرتبہ بتایا گیا، آپ کے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اتنی بھی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اتنی بھی طاقت نہیں تو اس گناہ کو، اس غلطی کو دل میں برا جانے، اور یہ بھی نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کا سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اس برائی کو دل میں برا سمجھنا۔ آج تو معاشرہ ایسا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، بڑی بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی مزہ لیتا ہے، گناہ کرنے والا بھی مزہ لیتا ہے۔ جب گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اصلاح کیسے ہونی چاہیے؟ یہ حدیث ہمیں نصیحت کرتی ہے، المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ ہم تمام کو حدیث رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ، کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہمارے دلوں میں پائے جانے والے حسد، کینہ، کپٹ، نفرت، بغض، جلن جیسے جذبات کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، مسلم کمیونٹی کے درمیان اللہ الفت و محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اسلام کی زندگی عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے۔ آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا
قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفحشاء والمنكر، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، برحمتك وجودك وكرمك وحلمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.